अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ुबैर अकरम प्रोग्राम सम्स अप विद ज़ुबैर अकरम लेकर आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हूँ। जुमातुल मुबारक रमज़ान 12 रमज़ान 12वां रोज़ा है यहाँ लंदन में और 22 तारीख है आज। पाकिस्तान में जो भूचाल आया हुआ है, सियासी तौर के ऊपर एक दूसरे को लताड़ना और असल में हमारी इस्टेब्लिशमेंट का ये शुरू से ही वतीरा रहा है। 75 साल में इन्होंने हमेशा एक चीज़ के ऊपर गेम की है, कि लोगों को उलझाने के लिए इनको किसी चीज़ के साथ हुक रखने के लिए कि इंगेज रहें ये किसी से ताकि साढ़े उत्ते ध्यान ना पवे, कि हमारी तरफ इनका ध्यान ना पड़े, जो को हम कर रहे हैं, जो जुल्म जो फस्ताई है, वो जो हम चीज़ें चला रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, उस तरफ इनकी ध्यान ना जाए पब्लिक का, और हमारा जो सिस्टम है वो चलता रहे और हम इनको एंगेज रखें। फॉर एग्जांपल उन्होंने जैसे ये शाहिद अफरीदी है, उसे अभी फिर दोबारा जो बयान दिलवाया है 2 दिन पहले कि ये जी 9 मई के किरदारों को अफरीदी साहब कहते हैं वो सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे कप्तान हो या उसके खिलाड़ी हो, ये वो शाहिद अफरीदी एज ए प्लेयर, तो उसका वो जो स्टारडम उसने लिया, वो एक तरफ है, वो खिलाड़ी भी कोई मसलन के इसकी अगर उसको स्टैटिस्टिक्स देखे जाएं तो वो इतने स्टैट्स कोई आला नहीं है कि कोई पायदार किस्म के उसको हम लेजेंड कहें या कुछ हो। हाँ, वो एक स्टार था, मार धड़क धूम धड़का मारा आया गया करके, वो कहीं तुका चल गया। तो एक एवरेज टाइप खिलाड़ी, लेकिन अल्लाह ने उसको इज्जत बहुत दे दी, तो वो उससे हजम नहीं हुई। आ, उसकी अगर हम जब भी शाहिद अफरीदी को हमने अपीयर होते हुए देखा है मीडिया के ऊपर, हालांकि आपका जब एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो, वो साल 2 साल मैक्सिमम आपको जो है ना वो कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कैमरा फेस करने का, लेकिन मैं ये फील करता हूँ कि शाहिद अफरीदी आज तक स्ट्रगल करता है। जब भी कैमरे के सामने आता है तो उसको पता नहीं होता मैंने क्या बात करनी है या कैसे करनी है, वो बस बोलता जाता है। और उसको या फिर उसने कहीं कहीं ट्रेनिंग नहीं ली ऐसी कि ना मीडिया हैंडलिंग की या बात करने की, या वो अपनी तैयारी नहीं करता, उसको पता नहीं होता। वो वैसे भी वो अनपढ़ सा लगता है मुझे, वो उसकी इतनी तालीम नहीं लगती, क्योंकि अंग्रेजी तो मैंने कभी उसको बोलते हुए नहीं देखा। तो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। तो अब वो फिर शहबाज शोर और नवाज शरीफ के एसोसिएशन, पास्ट में भी हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं, वाकयात ऐसे हुए हैं जब इस तरह की उसने कोई हरकत की है लोगों के साथ मिलके, इमरान खान के खिलाफ उनको बयान दिया है, और फिर उसके बाद आके जब रिटेलिएशन में चीज़ें आती हैं उसके अगेंस्ट, तो फिर आके मदद करने शुरू कर देते हैं कि जी मुझसे गलती हो गई है। आज भी उसने बिल्कुल वैसे ही किया है, एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर बयान दाग दिया है, और जब लोगों ने उसको फिर रगड़ा लगाना शुरू कर दिया है, तो वो अब मैं उसकी वीडियो देख रहा था, घबराया हुआ है। ठीक है, वो चूजा नहीं सर्दी में बैठा होता है सुंगड़ के, वो उस टाइप का वो बैठा हुआ है, बोल रहा है, और उसकी आंखें बाहर आई हुई हैं, माफी मांग रहा है, इमरान खान की तारीफें कर रहा है। देखें, बात यह है कि आप शाहिद अफरीदी हो और या ये जो मरीम नानी है, हिंदा है, जो वीडियो महारानी नानी 420, एक जुराइम पेशा औरत है, जो ये अगर आप इमरान खान की तर्ज के ऊपर आप लोगों में जबरदस्ती घुसें जाके या मिलें, ठीक है, वो इमरान खान साहब तो कहीं भी जाते हैं लोग दिल और आंखें निछावर करते हैं, बिछाते हैं उनके आगे। आप कारपेट बिछाती हैं, और पौधा आपने चाहे भी लगाना हो, मसलन कि यार कोई, अगर आप ये सिर्फ फेम के लिए या लोगों को डॉज देने के लिए कर रही हैं, तो नकल के लिए भी थोड़ी अकल तो इस्तेमाल किया करे ना यार। आपको इतनी अकल नहीं है, आप बागीचे में पौधा लगा रही हो और उसमें पौधे तक पहुंचने के लिए कारपेट नीचे बैठे ऊपर बैठे, आपने नहीं सोचा कि यार लोग ये देखेंगे तो क्या बात करेंगे। और वो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह की पकड़ में आप जैसे लोग आ जाते हैं, आप लोग जो मर्जी करें जैसे मर्जी करें, ठीक है। अब जब तक आपका लोगों के साथ कनेक्शन नहीं होगा, आवाम के साथ आपकी एफिलिएशन नहीं होगी, एक कनेक्शन जो खान साहब डेवलप किया हुआ था साल साल लोगों के साथ,
جیسے خان صاحب نے جب یہ رجیم چینج کا ہوا ہے یا رجیم چینج ہونے سے پہلے جب میڈیا، مجھے یاد ہے بڑے اچھے طریقے سے کہ جب میڈیا نے یلغار کیا ایک دم، تو خان صاحب کو ہر کوئی بندہ رو کے پوچھتا تھا، صحافی، ہاں جی خان صاحب مائک آگے کر کے، جی خان صاحب یہ جس طرح آپ کی حکومت جا رہی ہے، تو خان صاحب نے، مجھے یاد ہے ایک دفعہ آگے سے کہا تھا، انہوں نے کہا یہ کریں نکالیں، میں اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تو کیا کریں گے آپ نے، میں پبلک کے پاس جاؤں گا۔ اچھا یہ بات اس وقت جب میں نے سنی تو مجھے ایسا لگا، میں نے کہا یار یہ خان صاحب کیا بات کر رہے ہیں، میں پبلک کے ساتھ پاس، لیکن بعد میں وقت نے ثابت کیا کہ انہوں نے پبلک سے کریکشن کیسا بنایا، ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ جب ان کے ساتھ یہ ہوا ہے اس کے بعد پھر وہ اگلے دن جو پبلک نکل کے آئی ہے سڑکوں کے اوپر، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، ایک علیحدہ چیپٹر ہے کہ خان صاحب نے بول دیا تھا ان کو کہ آپ گھروں کو واپس جائیں، لیکن اگر وہ خان صاحب اگر انتشار پھیلانا ہوتا تو خان صاحب کو 9 مئی کا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ خان صاحب تو اسی اپریل کو، وہ جو غالباً 9 اپریل کو جب یہ واقعہ ہوا ہے رجیم چینج کا، اس سے اگلے دن خان صاحب کی جیت تھی، وہ تو ادھر بیٹھ جاتے، کہتے آ جی آ گئی ہیں، پبلک بھی نکل آئی ہے، آؤ جی ہوں ذرا ہوں کرو جو کرنا ہے گا، اب دیکھیں گے یہ کیا حساب کتاب ادھر کرو، اب آپ نے کریں، اب کھلی لڑائی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک موقع، اس کے بعد پھر مجھے 2 3 موقع اور بھی یاد ہیں بڑے خاص، جب پبلک خان صاحب کے ساتھ نکل کے آئی ہے، لیکن خان صاحب صرف اس وجہ سے کہ یار ملک کا نقصان نہ ہو، فوج کے سامنے عوام نہ کھڑی ہو جائے، خان صاحب نے وہ جلسے منتشر کیے ہیں، وہ مارچ جو ہیں وہ ختم کیے ہیں، صرف اس لیے کہ یار کوئی بلوا نہ ہو جائے یا کوئی خون خرابہ نہ ہو جائے۔ تو بھائی اگر یہ بندہ، یہ آن دی ریکارڈ ہے، سب کو یہ چیزیں پتہ ہے، خان صاحب کے اوپر آج بھی پارٹی کے اندر بھی باہر سے بھی الزام لگتے ہیں، میں یہ خود محسوس کرتا ہوں کہ خان صاحب کی وہ سب سے بڑی غلطی تھی، آپریشن رجیم چینج کے بعد پبلک نکل کے آئی ہے، خان صاحب نے بولا تھا نہیں آپ گھروں کو واپس جائیں، میں یہ پولیٹیکلی میں سمجھتا ہوں سیاسی طور کے اوپر یہ خان صاحب کی ایک بہت بڑی مسٹیک تھی، لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ٹکراؤ نہیں چاہتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ٹکراؤ کی صرف آپ نے خان صاحب کے اوپر بات کا، یار خان صاحب نے 9 مئی کا تو ویٹ ہی نہیں کرنا تھا، ٹھیک ہے، اور اگر اس نے ٹکراؤ کرنا ہو تو خان صاحب ابھی ایک جیل سے بیان ایشو کرے یار، پڑ جاؤ فوج کو، اور ایک بار خالی کہہ دے کہ یہ فوج ہماری نہیں ہے، غدار ہے، آپ دیکھ لیں پھر اس کے بعد کیا حال ہوتا ہے۔ تو عمران خان کو آپ اس اینگل میں، اس حیثیت میں آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے یا اس کو ہیونگ سیڈ دیٹ، میں کہ آپ اس کی کاپی اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ اس کے واسکٹ میں ویسٹ کوٹ پہن کے، شرازمی پہن کے میں شاہ افریدی میں لوگوں میں جاؤں گا تو مجھے بھی کہیں گے کہ نہیں یار، وہ عمران خان ایک پیدا ہوتا ہے 100 سال میں، ٹھیک ہے، وہ کسی نے نہیں دیکھا، وہ ماں نے، اللہ نے جو محبتیں اس کے لیے ڈال دی ہیں لوگوں کے دلوں میں، وہ کسی کے حصے میں نہیں آئیں، نہ میرا خیال آئیں گی، اور اس کے لیے تو شاید ہی کوئی دوبارہ کوئی اور عمران خان پیدا ہو۔ اب دیکھیں نا، میں آپ کو یہی مثال دے دیتا ہوں، جو افریدی کتنا گھبرایا ہوا ہے، عمران خان صاحب کی تعریفیں کر رہا ہے، جو میڈیا ٹاک اس نے کیا، آپ نے ویڈیو بنائی ہے کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی اور یہ وہ، اور میں ان کا بڑا فین ہوں اور یہ وہ اس طرح۔ اب یہ دیکھیں خان صاحب تو باہر نہیں ہیں، ان کی تو بات بھی نہیں ہوئی اس سے، نہ وہ پبلک میں آئے ہیں، وہ تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نظام، اللہ نے اس کو عزت ہی اتنی زیادہ دی ہے خان صاحب کو، اور خان اس کے معاملات ہی خود اتنے ہینڈل کیے ہیں کہ یہ باہر بیٹھ کے خود بیان دے رہا ہے کہ یار مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ ہندا ہے، مریم ہندا، تو آپ یہ لوگوں میں نکل جائیں، جو وہ بیچاری فوڈ پانڈا والی خاتون ہے، آج پھر ایک ایسی روزانہ ویڈیو اپنے، اچھا یہ بھی قدرت کا نظام ہے نا، تو اپنی عزت کے لیے ویڈیو بناتی ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ چیز ایسی نکل آتی ہے جو ان کے خلاف چلی جاتی ہے۔ وہ فوڈ پانڈا میں کام کرتی ہے خاتون، ٹھیک ہے، وہ ماسک لگا کے آپ سے بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک پرائیویسی ہے یار، وہ بندی ہے، وہ مطلب اس کا گھر ہوگا، وہ نہیں آنا چاہ رہی کیمرے کے سامنے، اور وہ پھر مینج کر رہی ہے، آپ سے بات کر رہی ہے، تو آپ اس کو سپورٹ کریں۔ وہ اسے مریم ہندا پوچھ رہی ہے، جرائم پیشہ عورت، کہ کہاں رہتی ہو، تھوڑا پکڑ کے اس کو ادھر کھینچتی ہے، کیمرے کے سامنے لے کے آ رہی ہے، ادھر آؤ، ادھر با کے بات کرو، ہاں وہ کہاں رہتی ہو، یہ وہ، بھائی آپ اسے کیوں پوچھ رہی ہیں کہاں رہتی ہے، وہ نہیں بتانا چاہ رہی ہوگی، اس کو کیمرے کے سامنے کھینچ کے لا رہی ہے، وہ نہیں آنا چاہ رہی، ٹھیک ہے، تو یہ خود ہی اپنا مذاق بنواتے ہیں یہ ایسے لوگ کیمروں کے اوپر آ کے۔ تو خان صاحب کو اللہ الحق ہے، خان صاحب کا ہمیشہ نعرہ ہے، خان کو عزتیں اللہ نے دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت بھی ثابت کرے گا کہ پاکستان تو ایک طرف مسلم امہ کا لیڈر صرف ایک عمران خان ہے، اور وہی عمران خان انشاءاللہ تعالی
پاکستان کی اور مسلم امہ کی بھاگ دوڑ سنبھالے گا۔ ناظرین، جن حضرات نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کریں، پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیا کریں۔ کوئی گپ شپ لگا دیا کریں، ہلکا سا ٹچ کو لکھ دیا تو اس میں ذرا یہ ہے کہ انٹریکشن رہتا ہے اپنے آڈینس کے ساتھ، پتہ لگتا رہتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلے ولاگ میں بہت جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔